اشرقت نفسی بنور جس کو ہم سکندر اعلیٰ اور سکندر ثانیہ کے تعلق سے جو ہے ہم پارسی ہسٹری میں جو ہے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. پارسی ہسٹری میں جیسے انگلش میں آتا ہے الیگزینڈر دی گریٹ وغیرہ، لیکن الیگزینڈر دی گریٹ از ناٹ دا ذوالقرنین. ہم لوگ جس کو ہم الیگزینڈر دی گریٹ آج کہتے ہیں، ہم اپنے ہسٹری بکس میں جس کو پڑھ کے لے آئے، وہ الیگزینڈر دی گریٹ از ناٹ ذوالقرنین جو اللہ کا نیک بندہ تھے. ذوالقرنین کے تعلق سے قرآن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی تفسیر کو جو ہے، ان کے تاریخ کے واقعات کو جو ہے بتاتا ہے، اور ذوالقرنین کو ایمان والا کہتا ہے. ذوالقرنین میرا بندہ تھا، میں نے اس کو ہر چیز مہیا کیا، اس نے مشرق سے مغرب تک کا سفر پورا کیا، اور درمیان میں جتنے بھی حکمران تھے سب پہ غالب آیا اور سب کو جو ہے اپنی حکومت کا حصہ بنایا. یہ ذوالقرنین تھا جس کا ذکر قرآن کے اندر سورہ کہف سورہ نمبر 18 کی آیت نمبر 83 سے 96 تک آتا ہے. اور یہ ذوالقرنین اللہ کا نیک بندہ تھے. بعض مفسرین کے نزدیک ذوالقرنین بھی اللہ کے نبی تھے، بعض مفسرین کے نزدیک، لیکن صحیح قول یہی ہے کہ ذوالقرنین صرف اللہ کے نیک بندہ تھے، نیک ولی تھے، لیکن اللہ کے بھیجے ہوئے نبی نہیں تھے. سلف صالحین کے نزدیک یہی بات کو رجوع کیا جاتا ہے. اور اسی طرح کا لفظ میں آپ کو بتاتا ہوں، اگرچہ ذوالقرنین اللہ کے نبی نہیں ہے تو ان کا نام قرآن کے اندر کیوں لیا گیا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے اندر ایک نبی کا اور بھی نام لیتا ہے جو کہ نبی نہیں ہے. سلف صالحین کے اندر تاریخ کی کتابوں کے اندر پوری تفصیلات کو ڈھونڈنے کے بعد یہ بات معلوم ہوتا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام جن کو ہم اور آپ نبی تسلیم کر چکے تھے، حالانکہ یہ نبی نہیں تھے، یہ اللہ کے نیک بندہ تھے. اور حضرت داؤد علیہ السلام کے حکمرانی میں ایک سپہ سالار بھی تھے. ماشاءاللہ یہ حضرت لقمان علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو ان کے نام سے قرآن کے اندر لیتا ہے. تو مفسرین کے اکثر سب سے زیادہ معتبر یونائٹ ہو کے یہ کہتے ہیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام کے واقعات کو نبوت کے واقعات کے اندر نہیں درج کرتے، بلکہ ایک اللہ کے نیک بندے تھے، یہی کہا جاتا ہے اکثر مفسرین کے نزدیک. اب جب آپ کتاب القصص الانبیاء کو پڑھیں گے، اس میں تمام انبیاء علیہ السلام کے ذکر کو جو ہے مختلف روایتوں کے ذریعے سے درج کیا گیا، لیکن ان میں حضرت لقمان کو نبی نہیں مانا گیا، اسی لیے ان کے واقعات کو وہاں پہ جوڑا نہیں گیا. ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو ایک بادشاہ، ایک اچھا بندہ اور ایک اچھا اللہ کا نیک ولی کہتا ہے، اسی طرح سے ذوالقرنین کے تعلق سے بھی کہتا ہے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کئی سارے علم سے نوازا، اور جہاں کہیں بھی یہ جاتا تو وہاں جیت جاتا اور وہاں کے قوم اس کے تابع ہو جاتے. اس لیے ذوالقرنین کا نام بھی جو ہے ان کے نام کے ساتھ جو ہے لیا گیا ہے. ذوالقرنین عین کا جو لفظ آتا ہے سورہ معوذتین، ذوالقرنین، یدین، یہ جو آتا ہے ڈبل کو کہنے کے لیے. ذوالقرنین کو ذوالقرنین اس لیے کہا گیا کہ وہ ایک رقم کا، ایک طرح کا تاج پہنا کرتے تھے جس کے 2 سنگ ہوا کرتے تھے. تو اس وقت اسی طرح سے اسی شکل میں جو ہے وہ معروف و مشہور ہستی بن گئے، تو ان کا نام اسی طرح سے قرآن کے اندر لیا گیا ہے. بعض الگ ضعیف روایتوں کے اندر کئی سارے اسٹوریاں بنائے جاتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ذوالقرنین کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. یہ یاد رکھیے، یہ بالکل ضعیف روایت ہے، اس کے اندر کوئی بنیادی بات نہیں ہے، نہ کوئی سچائی ہے، لیکن حضرت علی کی طرف منسوخ کر یہ حدیث بتایا جاتا ہے کہ حضرت علی نے اس طرح سے کہا. یہ صحیح حدیث نہیں ہے. اس کے اندر کہتے ہیں ذوالقرنین کے ان کے قوم کے لوگ سر کے ایک طرف مارے تھے، جس کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، تو وہ جب دوبارہ زندہ ہو کے لوگوں کے پاس اسلام لے کے گئے تو ان کے لوگوں نے پھر سے سر کے دوسرے طرف ان کو مارا، پھر وہ انتقال کر گئے. اس لیے ان کا نام ذوالقرنین رکھا گیا ہے بول کے چند لوگ کہتے ہیں. ایسے کہ دیوان شان اسٹوریاں جو ہیں بہت سارے بنا کے رکھے ہیں. میں ان تمام کی طرف نہیں جاتا، بلکہ جو کتاب الانبیاء کے اندر ذوالقرنین جس طرح سے لفظ استعمال کیا گیا، اور اسی طرح سے قرآن کی تفسیر کے اندر جس طرح سے صحیح حدیث کی روایتوں میں ہوا، وہی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ذوالقرنین ایک اللہ کا نیک بندہ، حاکم، حکمران تھا، جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ مشرق سے مغرب تک کا تمام دنیا کی حکومت سونپ دی. اور تفسیر کے اندر لکھا جاتا ہے ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پہ حکمرانی عطا کی جہاں پہ سورج نکلتا ہے، یعنی ایسٹ کے طرف جو سورج نکلتا ہے وہاں تک بھی جو ہے ذوالقرنین پہنچ چکے تھے. کیا مطلب اس کا؟ دنیا تو گول ہے،
یہ ایسٹ کیا ہو ویسٹ کیا ہو یہ کیا مطلب بولتے ہیں. تو زمین ویسٹ سے ایسٹ کو گھومتی ہے تو سورج ہمیں ایسٹ کی طرف نظر آتا ہے. تو ذوالقرنین کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہاں تک دنیا ایسٹ کی طرف گیا اس وقت وہاں تک کی حکمرانی ادا کرا. تو یہ ایسٹ کی طرف جب سورج کو نکلتا ہے تو وہ دیکھ لیتے ہیں, بلکہ صحیح روایتوں کے اندر لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ جو ہے اللہ ذوالقرنین نے سچ مچ میں جو ہے سورج کو اس جگہ پہ دیکھے, نہیں, بلکہ جہاں سے سورج اگتا اس وقت جہاں تک لوگ انسان زندہ تھے وہاں ایسٹ طرف جتنا لینڈ ایریا تھا, جتنا زمین تھا, وہاں تک انہوں نے جیت لیا. یہ کہنا اصل میں مقصد ہے ایسٹ کے طرف. اور وہاں سے ویسٹ کے طرف جتنا بھی ذوالقرنین نے سفر کیا ہے تمام قوموں کو انہوں نے جو ہے فتح حاصل کی اور تمام قوم کے بادشاہوں کو جو ہے آپ نے ماتحت میں رکھا اور اللہ کے دین کی بات کو ان کے سامنے دعوت و تبلیغ کی. ایک دوسری ضعیف روایت کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے 1600 سال دعوت و تبلیغ کا کام کیا, حالانکہ یہ بھی ضعیف حدیث ہے, اس کو بھی ہم قابل قبولیت نہیں مانتے. تو بہرحال ذوالقرنین ایک اچھے بادشاہ تھے, اللہ کے نیک بندے تھے, اللہ کی باتوں کو لوگوں تک پہنچاتے تھے. اور اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے میں نے ذوالقرنین کے ہاتھوں میں تمام وہ قوتیں عطا کی, اس کو تمام چیزیں جو بھی اس کی ضرورت ہے اس کی ضرورت کی چیزیں اس کو حوالہ کر دیا. بعض روایتوں کے اندر جو ضعیف وہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ذوالقرنین دنیا کے ایک کونے سے وہ کونے کو پہنچ گئے. تو ایک ضعیف روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک فرشتہ دے کے بھیجا اور وہ فرشتہ ذوالقرنین کو جو ہے اس طرح سے گھما پھرایا کہ وہ ایسٹ کو بھی دیکھ لیا اور ویسٹ کو بھی دیکھ لیا. یہ بھی ایک ضعیف روایت ہے. میں آپ کو ضعیف اس لیے کہتا ہوں تاکہ آپ کہیں دوسری جگہ پہ یہ اسٹوریاں سننے گئے سمجھو کئی سارے باتیں نکل دیں, ان میں سے سب اکثریت جو ہے جھوٹ ہیں جس کے اندر کوئی دلیل صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. جو ثابت ہے وہ میں آپ کے سامنے حوالے کے ساتھ بول رہا ہوں. قرآن کے اندر یہی بات کو لکھا گیا ہے اور تفسیر ابن کثیر کے اندر اس کی تفصیلات اسی طرح سے دی گئی ہیں. اب آئیے ہم ذوالقرنین کے بارے میں اور تفصیلات جاننے کی کوشش کریں گے. اس سے پہلے ذوالقرنین کے دور حکومت میں نور من فؤادي حينما رأى